اس خوبصورت جنگل میں خوش آمدید۔ یہاں تمام مخلوقات امن سے رہتی ہیں، گرم دھوپ میں ہوا تازہ ہے اور پھول چمک رہے ہیں۔ ایک سرسبز اور گھنے جنگل میں ایک بکری، ایک شیر اور ایک گیدڑ رہتے تھے۔ جنگل میں ہر طرف درختوں کی بہتات تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ گونجتی رہتی تھی اور جانور اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے، مگر ان تینوں کی فطرت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ شیر طاقتور، مغرور اور جنگل کا بے تاج بادشاہ تھا۔ گیدڑ نہایت مکار، چالاک اور موقع پرست تھا، جبکہ بکری سادہ دل ہونے کے باوجود سمجھدار اور حالات کو بھانپنے والی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ تینوں کو سخت بھوک نے آ گھیرا۔ شیر نے کئی گھنٹے شکار کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گیدڑ بھی ادھر ادھر پھر کر تھک گیا اور بکری تو خود شکار نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا تینوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ آج وہ اکٹھے شکار کریں گے اور پھر آپس میں اسے تقسیم کر لیں گے۔ وہ تینوں جنگل میں نکل پڑے اور کافی دیر تک گھومنے کے بعد انہیں ایک صحت مند اور موٹا تازہ ہرن نظر آیا۔ شیر نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ گیدڑ نے بھی اپنی چالاکی سے ہرن کو گھیرنے میں مدد دی اور آخرکار وہ ہرن ان کے قابو میں آ گیا۔ یوں تینوں کی مشترکہ کوشش سے شکار مکمل ہوا۔ اب اصل مسئلہ سامنے آیا کہ شکار کو کیسے بانٹا جائے۔ شیر نے اپنی دھاک بانٹنے کے لیے گیدڑ سے کہا کہ وہ انصاف کے ساتھ گوشت کے حصے کرے۔ گیدڑ نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے اور اپنی چالاکی دکھانے کا۔ اس نے گوشت کے 3 حصے کیے، مگر سب سے بڑا اور بہترین حصہ خود کے لیے رکھ لیا، درمیانہ حصہ شیر کے لیے اور سب سے چھوٹا حصہ بکری کے لیے رکھا۔ جیسے ہی گیدڑ نے یہ تقسیم پیش کی، شیر کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے گیدڑ کی نیت فوراً بھانپ لی اور بغیر کسی تاخیر اس پر جھپٹ پڑا۔ گیدڑ کو اپنی چالاکی پر بڑا گھمنڈ تھا، مگر اس کی یہی چالاکی اس کی جان لے گئی۔ شیر نے اسے وہیں ہلاک کر دیا۔ اب شیر نے بکری کی طرف رخ کیا اور سخت لہجے میں کہا کہ وہ شکار کو دوبارہ تقسیم کرے۔ بکری نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہاں عقل سے کام لینا ہی جان بچانے کا واحد رستہ ہے۔ اس نے نہایت عاجزی اور ہوشیاری سے تمام گوشت کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا اور انتہائی ادب کے ساتھ کہا، اے جنگل کے بادشاہ، یہ سارا شکار آپ ہی کا ہے، آپ اس کے اصل حقدار ہیں، میں تو صرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شیر بکری کی اس بات اور اس کی سمجھداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ بکری نہ صرف اپنی حد پہچانتی ہے بلکہ موقع کی نزاکت کو بھی سمجھتی ہے۔ چنانچہ اس نے بکری کو معاف کر دیا اور اسے جانے دیا، جبکہ خود سارا گوشت لے کر بیٹھ گیا۔ بکری اپنی جان بچا کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے وقت پر عقل مندی سے کام لیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور حد سے زیادہ چالاکی اکثر نقصان کا باعث بنتی ہے، جبکہ عقل، عاجزی اور حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرنا انسان کو بڑی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ The largest share goes to the one who did the work. I believe this is fair.